ڈاکٹر ساجد علی ممتاز فلسفی، ماہر تعلیم اور دانشور پروفیسر ڈاکٹر ساجد علی 26 اگست سن 1951 کو گوجرا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آبائی شہر میں حاصل کی۔ سن 1967 سے سن 1973 تک گورنمنٹ کالج لاہور میں اعلیٰ تعلیم کے تمام مدارج امتیازی حیثیت سے پاس کیے۔ کالج گیزٹ کے مدیر اور مجلس اقبال کے سیکرٹری رہے۔ سن 1972 میں طلبہ یونین کے صدر منتخب ہوئے۔ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ میں تدریس شروع کی اور پروفیسر کے منصب تک پہنچے۔ صدر شعبہ کی حیثیت سے سن 2011 میں ریٹائر ہوئے۔ بعد ازاں اقبال چیئر پر متمکن رہے۔ سن 1989 میں شاہ اسماعیل شہید کی مابعد الطبیعیات کے موضوع پر ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی۔ ڈاکٹر ساجد علی نے فلسفہ، سائنس اور تہذیب کے عنوان سے کال پوپر کے منتخب مضامین کا اردو ترجمہ شائع کیا۔ پاکستان اور بیرون ملک درجنوں علمی اجتماعات میں فلسفے اور تعلیم کے موضوعات پر تحقیقی مقالے پیش کیے۔ پروفیسر ڈاکٹر ساجد علی کو علمی اعتبار سے منطق، فلسفہ، سیاسیات، فلسفہ علم اور مسلم فلسفے میں خاص دلچسپی ہے۔ آداب۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں میں وجاہت مسعود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہماری گفتگو کی تیسری نشست ہے ممتاز فلسفی، دانشور، مترجم اور تاریخ دان محترم پروفیسر ڈاکٹر ساجد علی صاحب کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب آداب۔ ڈاکٹر صاحب، جدید فلسفے سے ہماری آشنائی اب 1 صدی سے زیادہ کی ہوگی۔ اگر ہم اقبال تک جائیں اور ان کے جو ہم اثر تھے، کیا اس دوران میں جو انسانی فکر ہے، جو فلسفہ ہے، ہم اس کی تشریح اور تعبیر ہی میں رہے ہیں، یا آپ کے خیال میں کچھ اوریجنل کنٹریبیوشن بھی ہمارے منطقے سے انسانی فکر میں شامل ہوا ہے؟ اقبال ہمارے ہاں اوریجنل فکر واقعی، یعنی ہر شخص کے پاس کوئی ایک بھی آئیڈیا اوریجنل ہو تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے، بالکل۔ اقبال نے مطلب اس کے ریکنسٹرکشن میں، لیکچرز میں اس نے کم از کم ایک آئیڈیا ایسا پیش کیا ہے جو اس سے پہلے تاریخ فلسفہ میں نہیں تھا۔ اچھا۔ اور اسی لیے وہ وائٹ ہیڈ کا ایک شاگرد تھا، امریکن فلسفی چارلز ہارٹسون، تو وہ پروسیس فلسفی کا ایک نظریہ ان کا ہے، پروسیس تھیولوجی۔ تو اس نے مطلب وہ کتاب، اپنی ایک کتاب جن لوگوں کے نام ڈیڈیکیٹ کی ہے 20ویں صدی کے، اس میں سب سے اوپر اقبال کا نام ہے۔ 20ویں صدی اقبال پہلا شخص ہے جس نے خدا کے بارے میں ایک ایسا تصور پیش کیا ہے جو اس سے پہلے تاریخ فلسفہ میں موجود نہیں تھا۔ تو یہ اس کا ایک، اور پھر اس نے اقبال نے بہت پہلے مطلب ایک انڈیٹرمنزم کا اور اوپن فیوچر کا نظریہ پیش کیا، جس کو کہ اقبال کے کوئی کہہ لیجئے کہ 2 دہائیاں بعد کارل پاپر نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ دا اوپن یونیورس کے نام سے بیان کیا۔ وہ اقبال کے ہاں وہ تصور موجود ہے۔ صحیح۔ لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ بنا ہے کہ ہم کوئی اپنے ہاں یونیورسٹیوں میں علمی روایت قائم نہیں کر سکے۔ غزالی نے بھی اپنی کتاب میں اس بات کا گلہ کیا ہوا ہے کہ مسلمان طبیب بہت کم ہیں، بہت کم تعداد ہے، اس طرح بھی بہت کم رخ کرتے تھے۔ تو خالص علمی کام جو ہے وہ الگ سے جس کی کوئی ڈیمانڈ نہ ہو، تو نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب بھی یونیورسٹیوں میں بظاہر شعبے کھل گئے ہیں، لیکن وہاں جو لوگ ہوتے ہیں
ان کی دلچسپی بھی علم سے کم اور اختیار اور اقتدار سے کچھ زیادہ ہوتی ہے. ہمارے ہاں اچھا وہی کہ لوگ باہر گئے، مطلب اقبال کے علاوہ ہمارے مسلمانوں میں ایک بڑا نام جو ہے وہ سید ظفر الحسن کا تھا. صحیح. مطلب انہوں نے جرمنی سے پی ایچ ڈی کی، پھر ڈبل پی ایچ ڈی کی، اور ان کا اس وقت کی کتاب ریئلزم پر وہ ایک اوریجنل ورک گنا گیا، اور آج بھی اس کتاب کے حوالے مل جاتے ہیں، آج بھی اس کتاب کے حوالے مل جاتے ہیں. لیکن ہندوستان واپس آ کر انہوں نے کیا اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. پھر وہ کچھ عجیب و غریب قسم کی اسکیمیں یہاں بناتے رہے. تو لیکن یہ کہ فلسفے میں میرا نہیں خیال کہ انہوں نے، میرا علم کی کمی بھی ہو سکتی ہے لیکن کوئی خاص کنٹریبیوشن نہیں. تو یہ ہمارا ایک دوسرے کچھ زیادہ ہماری جو افسوسناک صورتحال ہے نا کہ ہم نے اوریجنل پڑھنے کی طرف کبھی توجہ نہیں کی. متن ٹیکسٹ زیادہ تر ہمارا کمنٹریز، ہسٹریز، نصابی کتاب ان پر تھوڑا سا اس کا کیا ہوا. اور اس وجہ سے پھر یہ ہے کہ جو ہمارے، جیسا میں نے کہا نا، ہمارے یہاں اختیار اور اقتدار کی جو اس میں ذہین لوگ جو ہیں وہ ایسے سبجیکٹس کی طرف آتے ہی نہیں جن کا دنیا داری میں کوئی فائدہ نہ ہو. ٹیچنگ کی طرف وہ آئیں گے جو کہیں اور نہیں جا سکیں گے. اب اس صورتحال میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں بجا فرمایا کہ اس سے پھر جو آپ کی ان پٹ ہے آؤٹ پٹ اسی کے حساب سے ہونی ہے. یہ فرمائیے کہ اب آپ کا جو فلسفے کی تدریس کا تجربہ ہے وہ اگر زیادہ نہیں بھی ہم گنیں تو وہ 55-56 برس کا تو ہو گیا. طالب علم ہمارے فلسفہ پڑھنے کس موٹیویشن پہ آتے ہیں، اور جو ہم اساتذہ کی بات کر رہے تھے، جو ہمارے فلسفے کے طالب علم ہیں، کیا آپ ان کے اس سے مطمئن ہیں، ان کے انہماک سے یا ان کی موٹیویشن سے، ان کے تحرک سے؟ دیکھیے میں نے جیسے پہلے کہا نا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ اگر شوق سے پڑھتے ہیں نا، تو ہمارے ہاں بھی چونکہ ابھی تک وہ تقسیم آرٹ سائنس سبجیکٹس کی چل رہی ہے، اسکول کے زمانے سے ہی تقسیم ہو جاتے ہیں، تو آپ کے جو ذہین طالب علم ہوتے ہیں جی، تو وہ اب تو خیر ایک اور ہمارے ہاں کلاس پیدا ہو گئی ہے کہ تعلیمی نظام میں ایک ایسی تفریق آ گئی ہے جی، کہ ہم ایک ایکسپورٹ کوالٹی اسٹوڈنٹ پیدا کر رہے ہیں. جو یہاں پہ ہوتے ہیں ان میں بھی جو اچھے ذہین ہیں وہ وہی بات ہے، ابھی تک ہمارے ہاں میڈیکل، انجینئرنگ وہ شعبے ہیں، جی، تو یا بزنس ایڈمنسٹریشن میں چلے جاتے ہیں، یا بزنس ایڈمنسٹریشن ہو گیا، کچھ اور اکاؤنٹنسی میں چلے چیزیں ہو گئیں، یا کچھ کمپیوٹر آ گیا اس کی طرف چلے گئے. تو ہمارے ہاں باقی جو طالب علم ہیں وہ بس وقت پورا کر رہے ہوتے ہیں. مجھ سے لوگ سوال پوچھتے تھے کہ جی آپ کے ہاں کتنے طالب علم ہیں؟ میں نے کہا بھی یہ سوال ذرا عجیب سا ہے. اگر آپ نمبر پوچھیں گے تو بہت ہیں، اگر آپ کوئی فلسفے کا حقیقی طالب علم پوچھیں گے تو وہ کوئی برسوں میں ایک آدھ آتا تھا. حقیقت یہ ہے. ایگزیکٹلی. اچھا، اوپر سے ہمارا نظام ایسا ہے کہ اگر کوئی اچھا طالب علم آ جائے تو ہم اس کو ریٹین نہیں کر سکتے. اچھا، وہ کیوں؟ اس کو جاب دے دیں، کوئی آگے کام کر لیں، وہ نہیں ہم کر سکتے، وہ کوئی نکل جائے گا. یونیورسٹیوں میں اب بات کچھ اور طرف چلے جائے گی، اس کو رہ نہیں دیتے ہیں. تو ہمارا پھر ریکروٹمنٹ کا، یعنی جیسا میں نے پہلے کہا نا کہ ٹیچر بننا ہماری کوئی ترجیح نہیں ہوتی. بہت کم لوگ ہوں گے، مطلب یونیورسٹیوں میں پھر بھی کچھ لوگ شاید مل جائیں جو اپنی دلچسپی سے ترجیح سے. کالجز میں بہت کم آپ کو ملیں گے، اسکولوں میں بہت کم ملیں گے. بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. تو اس کا نتیجہ یہ کہ جب تک طالب علم یونیورسٹی تک پہنچتا ہے نا، اس کی عادات اتنی راسخ ہو چکی ہوتی ہیں کہ اس کو ان سے ہٹانا، کوئی بات سمجھانا ناممکن ہو. ڈیل لرن کرانا، اس کو سارا وقت اسی میں لگ جاتا ہے. بالکل. میں نے 40 سال سے شعبہ فلسفہ کے طالب علموں کو
دیکھا ہے اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ سند لینے کے بعد ان کا فلسفے میں انہماک ایون تعلق وہ رہا ہو. ڈاکٹر صاحب، ہم نے کارل پاپر کے بارے میں آپ کی دلچسپی پہ پچھلی نشست میں بات کی تھی. اس کے بعد آپ کا ایک اور صاحب فکر کی طرف آپ نے توجہ کی، ماریو بونگے. ارجنٹائن کے تھے، کینیڈا میں زیادہ دیر تعلیم دی اور طویل عمر پائی، اور مجھے یاد ہے کہ ان کی زندگی کے آخری برسوں میں آپ ہر برس ان کی سالگرہ پہ بہت اہتمام سے ایک مضمون لکھا کرتے تھے. اور یہ ماریو بونگے وہ ہیں فینومینالوجی سے لے کے پوسٹ ماڈرنزم تک، سوڈو سائنس سے لے کے جو ہے وہ انہوں نے ایگزسٹینشلزم تک کڑی تنقید کی ہے اور ایک راستہ نکالا. ہمارے یہاں رسل کا، یہاں پال سات کا، بعض ان سے بھی کم درجے کے لوگوں کا جس طرح سے ذکر ہوتا رہا چائے خانوں میں، ادب میں، فکری مباحث میں، ماریو بونگے پہ بات نہیں ہوئی. دیکھیے، میں نے آپ سے یہ کہا نا کہ کارل پاپر سے میرا تعارف ہوا. جی. کارل پاپر کے ہی حوالے سے مجھے ایف اے ہائیک سے میرا تعارف ہوا. رائٹ، بالکل. میرا پیٹر میڈاور سے تعارف ہوا. جی جی. جان ایکل سے تعارف ہوا. اب یہ تینوں ہائیک، میڈاور، جان ایکلز جو ہیں نوبل لاریٹ ہیں. رائٹ. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ماریو بونگے سے میرا تعارف ہوا. لیکن پاکستان میں میرا ایک شاگرد، جی، وہ انجینئرنگ کر کے، الیکٹریکل انجینئرنگ کر کے فلسفے کی طرف آیا تھا. صحیح. تو اس کو پھر میں نے سمجھایا کہ اپنی بیک گراؤنڈ ٹریننگ ضائع نہ کرو، تم نے سائنس پڑھی ہوئی ہے، تم ڈنگ کا کام کرو. اس کو میں نے ماریو بونگے کی طرف، اس لیے کہ وہ فزکس اور سب. اچھا. جی. اس کے بعد وہ آسٹریا میں پڑھ رہا ہے. اس نے مجھے میسج آیا کہ یہاں کوئی نہیں اسے جانتا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیے، سارتھ کی جو ہمارے یہاں، ایک تو سارتھ کا ادب میں بھی تھا. جی ہاں. دوسرے سارتھ کی پابندی کی وجہ اس کا کوئی فلسفہ یا اور نہیں تھا، الجزائر جی دلچسپی تھی. جی جی. یہی معاملہ رسل کے ساتھ تھا. ایگزیکٹلی. کیونکہ اصل جو ہے وہ تو کبھی کسی نے نہیں پڑھا، نہ کسی نے سمجھ میں آیا. ٹیشا تو نہیں پڑھی. رسل کی پاپولر رائٹنگز جو ہے نصابات میں، کیونکہ اساتذہ نے جو پڑھا ہے، جو انہوں نے پڑھا ہے وہی پڑھانا ہے. صحیح. میں ایک کینیڈا کی کیلگری یونیورسٹی میں ایک پروفیسر سے بات کر رہا تھا، حالانکہ وہ فلسفی سائنس میں کام کر رہا تھا. رائٹ. مجھے تھوڑی سی دیر بعد اندازہ ہو گیا کہ پاپر کو اس نے نہیں پڑھا ہوا، سوائے اس کے کسی انتھولوجی میں کوئی ایک آدھ چیز دیکھ لی ہو. مگر اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ پاپر نے دا اوپن سوسائٹی اینڈ اٹس اینیمیز بھی لکھی ہوئی ہے. یہ اس کے علم میں نہیں تھا. اینڈ ہی واز اے یونیورسٹی ٹیچر. جی. اور کام بھی فلسفی اور سائنس کے ایریا میں ہی تھا اس کا. تو یہ ہر جگہ مسائل ہے، کسی ہماری بات نہیں ہے. جیسے یہ تو یہ پرابلمس جو ہے نا، اس وجہ بونگے اب جو دوسرے کہ جو ٹرینڈ چلا، جی، وٹگنسٹائن کے بعد، رائٹ، اس نے جو فلسفہ آرڈنری لینگویج فلسفی جو شروع کیا، اچھا اس میں بڑا آسان سا کام تھا کہ کوئی سردردی نہیں کرنی پڑتی، کوئی انٹلیکچوئل پرابلم نہیں ہے، بس لفظوں کے ساتھ کھیلنا ہے، بغیر کسی پرابلم کے، بغیر کسی چیز کے آپ پوری کتاب لکھ سکتے ہیں. جی، لاجک آف ایکس آگے جو مرضی لگاتے جائیں فلسفی، اب تو اس کے بعد جو مرضی لکھتے جائیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ انہیں کے شاگرد جو ہیں وہی آگے یونیورسٹیوں میں ان کو جاب ملتی ہے. پاپر کے کسی شاگرد کو کسی بڑی یونیورسٹی میں جاب نہیں مل سکی تھی، خود پاپر کو نہیں ملی تھی. لنڈن اسکول آف اکنامکس میں فلسفی کا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہوتا تھا. صحیح. اس وقت جب اس کے لیے اسپیشلی پروفیسر بنانے کے لیے یعنی پروفیسر آف لاجک اینڈ سائنٹیفک میتھڈ کے نام سے ایک سیٹ کریٹ کی گئی، اور پاپر اس میں مذاق کیا کرتا تھا کہ پوری برٹش کامن ویلتھ میں میں واحد ایک ایسے سبجیکٹ کا واحد پروفیسر ہوں جس کا وجود ہی نہیں ہے، یعنی اس کے نزدیک سائنٹیفک میتھڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہے.
تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ مسائل ہیں. تو حالانکہ بونگے نے کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے, یہ نہیں ہے کہ اس کو پڑھا نہیں جاتا, لیکن فلاسفی ڈپارٹمنٹس میں نہ پاپر نصابات میں نہ آج تک پاپر کو کوئی نمائندگی مل سکی ہے نہ اس کو مل سکی ہے. حالانکہ اس نے مطلب فلاسفی آف سائنس ہر ایریا میں کام کیا, یعنی سوائے ایک منطق کے جی اس کی 8 والیومز میں اس نے ایک ٹریٹس آن بیسک فلاسفی نے پورے فلسفے کو اس نے کور کیا ایک نظام کی. اس نے صرف یہ کہا کہ لاجک میں نے کچھ نہیں لکھا کیونکہ اس کے بارے میں میری کوئی رائے, کوئی میرے پاس نئی بات کہنے کو نہیں ہے اس پہ, اس لیے اس پہ میں نے نہیں لکھا. حالانکہ اس کی ٹریننگ جو ہے وہ فزکس کی تھی. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا جدید نصاب ہے ہائک اور رالز, کم از کم جو ہے وہ فلسفہ سیاست میں یا فلسفہ تاریخ میں تو ان کا آ جانا چاہیے تھا. کیا ہے نصاب کا حصہ کہیں ہائک جہاں تک یا جان رالز؟ ہائک کا تعلق ہے, مجھے یاد ہے کہ 90s کی بات ہے, میں نے پنجاب یونیورسٹی لائبریری سے ہائک کی کتاب نکلوائی. اس کا ایک طرح سے آخری بڑا نام ہے لا, لیجسلیشن اینڈ لبرٹی. رائٹ. اور یہی موضوع جو ہے وہ آگے چل کے امرتیو سین نے بھی اٹھایا. پہلے وہ 3 والیوم میں الگ الگ چھپی تھی, بعد میں اس عنوان سے نا وہ ایک والیوم میں چھپی. میں نے اپنے بزرگ شیخ صلاح الدین صاحب کو کتاب لے جا کے دیکھا, انہوں نے مجھ سے کہا, میں نے ایک آدھ چیز ہائک کی وہ پہلے پڑھ چکے تھے. میں دوبارہ ملنے گیا, شیخ صاحب نے مجھے کہا عجیب بات ہے, یعنی ہائک کو 74 میں نوبل پرائز ملا تھا اکنامکس میں. تو ہائک, شیخ صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے کئی اکنامکس کے پروفیسروں سے پوچھا, کسی کو اس کا نام بھی نہیں پتا. آج کی اکنامکس کو سمجھا نہیں جا سکتا ان دو کے بغیر. وہ نصابات میں نہیں آیا. ہمارے ہاں نصابات ابھی وہ کینز اور وہی چل رہے ہیں. ہاں کوئی کسی اور جگہ لوگ آ گئے ہوں فری مارکیٹ اکانومی کے سپورٹرز, ابھی بھی میرا خیال ہے ایکیڈیمک دنیا میں وہ کام ہی ہے. کینز 75 برس پرانے ہو چکے ہیں. نہیں, ہائک کا دیکھیے, ہائک کا معاملہ یہ تھا جی کہ اس کو ویانا سے لنڈن اسکول آف اکنامکس میں ایک طرح سے اس لیے بلایا گیا تھا کینز کا جواب دینے کے لیے, اور اس نے کینز کی کتاب پر بہت ڈیوسٹیٹنگ قسم کا ریویو لکھا تھا. دوسری کتاب پہ بعد میں لیکن کینز نے کہہ دیا میرے خیالات بدل چکے ہیں, اس لیے اس کو بعد میں ساری عمر افسوس ہے کہ میں نے دوسری کتاب پہ ریویو کیوں نہیں لکھا, تو وہ بعد میں کہیں پھر نہ کہہ دے کہ میرے تو خیالات بدل چکے. لیکن ہوا کیا کہ 44 کے لگ بھگ اس کی وہ جو پہلی پاپولر کتاب تھی اس کی دا روڈ ٹو سرفڈم. اچھا, وہ وقت کی اکنامکس کی روایت کے خلاف تھی. اچھا, اس کو بعد میں یہ ہوا کہ میرا خیال ہے 1950 کے لگ بھگ, سن مجھے ٹھیک یاد نہیں ہوگا, شکاگو یونیورسٹی نے اس کو آفر کی, پروفیسر اس نے آفر قبول کر لی. اب جو اکنامکس ڈپارٹمنٹ تھا شکاگو یونیورسٹی کا, انہوں نے کہا جی ہم تو اس کو گھسنے نہیں دیں گے, ہم تو نہیں اس کو آنے دیں گے. اب یونیورسٹی کے لیے بڑی ایمبیرسمنٹ پیدا ہوئی کہ بھی ہم اس کو آفر کر چکے ہیں, تو وہ قبول کر چکے, اب کیا کریں. نتیجہ یہ کہ اس کے لیے ایک اسپیشل سیٹ کریٹ کی گئی, پروفیسر آف مورل سائنسز یا شاید کیا, اور 48 وغیرہ کے بعد اس نے اکنامکس میں کچھ نہیں لکھا تھا. اس کے بعد ایک کتاب اس کی سائیکالوجی پر ہے, ہسٹری آف آئیڈیاز پہ اس نے کام کیا, جان سٹورٹ مل اور ہیریٹ ٹیلر کے زندگی پہ بھی اس نے کتاب لکھی, پولیٹیکل فلاسفی اس نے کام کیا. جی. اس لیے جب 74 میں اس کو نوبل پرائز دیا گیا اکنامکس میں, اور وہ پہلا فری مارکیٹ تھیورسٹ تھا جس کو نوبل پرائز دیا گیا تھا. اچھا, تو اکنامکس کے پروفیسروں کے لیے وہ ایک حیران, اچھا یہ ابھی تک زندہ ہے وہ تو یہ بھی نہیں پتا تھا. ڈاکٹر صاحب بہت پرلطف نشست آپ کے ساتھ چل رہی ہے, ہمیں ایک وقفے کے لیے جانا ہے. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں اپنے ملک کے ممتاز فلسفی, ماہر تعلیم, تاریخ دان
محترم ڈاکٹر ساجد علی صاحب سے ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنے ملک کے ممتاز فلسفی، ماہر تعلیم اور تاریخ دان محترم پروفیسر ڈاکٹر ساجد علی صاحب کے ساتھ. ساجد صاحب، ہم تو ذرا دور نکل گئے، دنیا کا ہم نے ایک چکر تو لگا لیا، اب کچھ گھر کی باتیں ہو جائیں. جی. یہ جو 70 اور 60 کی دہائی میں عسکری صاحب کے بہت قریبی ساتھی اور بذات خود صف اول کے اردو شاعر سلیم احمد کے ساتھ آپ کا 82 ارلی 83 میں تو ان کا انتقال ہو گیا، 82 وغیرہ میں ایک جواب در جواب مضامین کا جی معاملہ چلا، وہ اس کا کیا قصہ تھا؟ وہ قصہ یہ تھا کہ گزشتہ بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جامد غامدی اور ہمارے ایک مرحوم دوست ابو شہید صفدر علی صاحب، ہم 3 لوگوں نے مل کے الاعلام کے نام سے ایک وہ سلسلہ منشورات شروع کیا 2 ماہی. اب وہ دونوں حضرات تو مذہبی موضوعات پہ لکھنے والے تھے جس کا میں اہل نہیں تھا. اب رسالے کے لیے کچھ لکھنا تھا، تو میں نے سوچا کہ سلیم احمد صاحب کی کتاب اقبال ایک شاعر، جی جی، وہ اس وقت صلاح الدین محمود صاحب نے بڑے اہتمام سے بڑے خوبصورت انداز سے چھاپی تھی، تو چلو میں اس پر تبصرہ لکھ دیتا ہوں. تبصرہ کیا، وہ کوئی 11-12 صفحے کا ایک مضمون لکھ دیا میں نے. اب پھر رسالے کے لیے مضمون لکھنا تھا. وہ سلیم احمد صاحب کی کتاب جنوری 1982 میں، یعنی الاعلام کا دوسرا شمارہ جو تھا نا، اس میں وہ شائع ہوا. اب انہی دنوں عسکری صاحب پر بہت بحث مباحثہ چل رہا تھا. ان کی وہ کتاب جدیدیت نئی چھپ کر آئی تھی، اور میں نے بھی وقت کی راگنی اور جدیدیت دونوں پڑھی. انتقال ان کا ہو چکا تھا 78 میں، لیکن وہ مباحث چل رہے تھے. وہ اصل میں جدیدیت اسی وقت چھپ کے آئی تھی نا. صحیح. تو وقت کی راگنی بھی ان کی وفات کے بعد ہی شائع ہوئی تھی. جی ہاں. تو ان زمانے میں رسالوں میں اور ادھر ادھر بہت ان کا ذکر ہو رہا تھا. تو میں نے بھی وہ کتابیں پڑھی تھیں، تو میں نے سوچا چلو میں پی آئی جی کی رجسٹریشن بھی کرا لی تھی، کچھ تصوف کا مطالعہ بھی شروع کیا تھا. تو میں نے کہا چلو عسکری صاحب پر مضمون لکھ دیتا ہوں. وہ خیر اب افسوس ہوتا ہے نوجوانی کے جوش میں کہ اس کے پہلے جو 2 پیراگراف تھے نا، وہ کافی تند و تیز نکل گئے. اگرچہ شاید مجھے عسکری صاحب کے اسلوب سے ہی ملی تھی، لیکن بہرحال وہ ہوا یہ کہ پہلا جو سلیم احمد صاحب کی کتاب پر تبصرہ تھا، وہ پتہ نہیں رسالہ ان تک پہنچا یا نہیں پہنچا، یا انہوں نے بھی پتہ نہیں کون ہے لکھنے والا. وہ جب عسکری صاحب پر مضمون چھپا تو وہ ان تک پہنچا، یہ میرا خیال ہے ستمبر ہمارا جو 82 کا شمارہ تھا نا، اس میں شائع ہوا تھا، 5واں شمارہ تھا. اور وہ مضمون میں نے وہ ایک ہی بار ایسا ڈاکٹر سعادت سعید ان دنوں حلقہ ارباب ذوق کے سیکرٹری تھے، تو وہاں میں نے پڑھا بھی تھا. رائٹ. اچھا، وہ لوگوں نے انہیں ان تک بہرحال پہنچ گیا. تو انہوں نے اس کا جواب، وہ جو حریت میں کالم لکھا کرتے تھے نا، اس میں خیر سچی بات ہے میرے علم میں نہیں آیا تھا ان کا جواب. وہ بعد میں چند ماہ بعد یہ ہوا کہ سہیل عمر ہمارے دوست، انہوں نے اس زمانے میں مقصبہ فکر سے ان کے قریب تھے نا، روایت کے نام سے رسالہ، اس کے پہلے شمارے میں بالکل اینڈ پہ انہیں وہ تحریر ملی، تو انہوں نے وہ ساری قسطیں اکٹھی کر کے نا، تو عسکری صاحب کے بارے میں چند باتیں وہ چھاپ دیا. اب میں نے وہ پڑھا تو میں نے پھر اس کا جواب لکھنے کا سوچ لیا. جی.
اچھا مین وائل یہ ہوا کہ روایت کا شمارہ میرے خیال اپریل کے اواخر یا مئی میں 83 میں شائع ہوا تھا. اس کے بعد سلیم احمد صاحب نے یہ سوچا کہ وہ ان کی کتاب پر جو تبصرہ لکھا ہوا ہے اس کا بھی جواب دے دیں. تو وہ پھر مئی 1983 میں انہوں نے کوئی حریت میں 5 کالم لکھے, ان کا اس کا جواب دیا. لیکن جو عسکری صاحب والا انہوں نے جواب لکھا تھا اس پورے جواب میں انہوں نے میرا نام کہیں نہیں لیا تھا, بغیر نام کے. مجھے یاد ہے کہ وہ کچھ اس طرح سے. اچھا اس کے بعد ظاہر ہے کئی لوگوں نے کہا کہ آپ نے ساجد علی کے مضمون کا جواب کیوں نہیں لکھا. پھر انہوں نے مئی کے مہینے میں کوئی میرے خیال 31 مئی کو ایک اور کالم لکھا میرے اوپر کہ اس میں انہوں نے نام لے کے اور کافی مجھے وہی دن سنائی. تو ہمارا وہ میں نے مضمون لکھا وہ اگست کے شمارے میں آنا تھا, شمارہ لیٹ ہو گیا تو اگست کی آخری تاریخ کو آیا. ابھی ہم نے ڈاک میں بھی بھیجنا نہیں شروع کیا تھا کہ اگلے ہی دن سلیم احمد صاحب کے انتقال کی خبر آ گئی, اس لیے وہ مکالمہ جہاں تھا وہیں رہ گیا. تو یہ صورتحال تھی. یہی ہوتا ہے, اسی طرح سے ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت ایک اہم سوال آپ ہی سے کیا جا سکتا ہے. ہمارے ہاں کچھ حلقوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ غزالی کی وجہ سے مسلم فکر میں جمود پیدا ہوا. جہاں تک میرے محدود علم کا تعلق ہے آپ کی رائے یہ نہیں ہے, تو اگر آپ ذرا مختصر اپنے خیالات اس پہ عطا کریں. میں اس 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو بھی کوئی ایکسپلینیٹری ماڈل ہمارے پاس ہوتا ہے وہ مغرب سے ہی آیا ہوتا ہے. مغرب میں 19ویں صدی میں جی ایک فکر پیدا ہوئی کہ مذہب اور سائنس جو ہے ان میں تصادم ہے, یہ اکٹھے نہیں چل سکتے. یا بندہ مذہبی ہو سکتا ہے یا سائنٹسٹ ہو سکتا ہے, یہ دونوں کام بھی آپ کو نہیں ہو سکتے. اچھا خیر اب اس کی ایک تاریخ ہے. اب 19ویں صدی کا اواخر جو ہے نا, اور اسی زمانے میں وہ ڈریپر کی مشہور کتاب جو ہے دا کانفلکٹ بٹوین ریلیجن اینڈ سائنس, جس کا مولانا ظفر علی خان نے ترجمہ بھی کیا تھا, مارکہ مذہب و سائنس کے نام سے. تو وہ ماڈل جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا, اور ڈارون کے بعد تھیوری کے بعد بہت زیادہ پھیل گئی بات. اور یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ ڈارون خود مذہبی آدمی تھا, اینڈ تک تھا یا نہیں, لیکن مطلب سائنس والے معاملے میں یعنی کائنات یا زمین گھومتی ہے, اس تو لوگوں نے میرا خیال سمجھوتا کر لیا تھا کہ بھی یہ, لیکن ڈارون کا نظریہ جو انسان وہ ظاہر ہے بہت زیادہ ایک طرح سے ناقابل قبول تھا, تو وہ جنگ ذرا زیادہ تیز ہو گئی. اچھا اسی زمانے میں یہ ہوا کہ کچھ اس قسم کی چیزیں آنی شروع ہو گئیں کہ مسلمانوں نے بھی سائنس میں کچھ کام کیا تھا. اب خاص طور پہ وہ اب جب یہ ہوا نا کہ اچھا مسلمانوں نے بھی سائنس میں کام کیا ہے, ٹھیک ہے, پھر مسلمانوں میں بھی سائنس اور مذہب میں جھگڑا ہوا ہوگا, وہی ماڈل وہی ہے. اچھا اور دوسری طرف یہ ہوا کہ ہوا یہ تھا کہ ویسٹ میں اسپین سے 12ویں صدی تک عربی سے لاطینی میں تراجم ہوئے ہیں. فرمایا. اچھا اس کے بعد وہ تراجم کا سلسلہ بند ہو گیا. اچھا جو جس کو ہم لیٹن ویسٹ کہتے ہیں, اس کی اس کے بعد زیادہ واقفیت نہیں رہی. آپ کی مراد ہوگی اٹلی اور اسپین؟ ہاں مطلب جہاں رومن کیتھولک چرچ کا جی جی زیادہ تھا نا. صحیح, درست. اچھا تو رومن اس کا یہ تھا کہ عیسائیت میں آرتھوڈاکس چرچ اور رومن کیتھولک کی جب تفریق ہو گئی, جی ہاں, 1000 کے لگ بھگ کہہ لیں, جی ہاں, فائنل وہ جو ہو گیا, جی
تو انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ گریک زبان پڑھنا بند کر دی تھی. اچھا اس وجہ سے ان کا سارا انحصار جو ہے نا عربی تراجم پر تھا. اچھا بعد میں ایک نیا کام شروع ہوا کہ وہ لوگ وہاں سے آتے تھے، عربی میں کتابیں پڑھتے تھے اور جا کے اپنی زبان میں ترجمہ کر کے اپنے نام سے، یعنی چربا سازی کا، سرکے کا کام شروع ہو گیا. اور بہت بعد میں پتہ چلا ہے جا کے کہ یہ اصل کس کتاب کا ترجمہ ہے. وہ کام شروع ہو گیا. پہلی تو بات یہ ہے کہ کسی شخص کے کسی ایک کتاب لکھ دینے سے کبھی یہ کام نہیں ہوا کہ اس پہ ریسرچ رک گئی. صحیح. دنیا میں کوئی اور واقعہ بتا دیں. جی ہاں. پھر وہ تحافظ الفلاسفہ جو ہے میرا خیال ہے غزالی کی سب سے کم پڑھی جانے والی کتاب ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اچھا لیکن اب اس وقت پرابلم یہ تھی کہ مسلمانوں کی تاریخ پہ وہ کام ہوا ہی نہیں تھا، اس لیے یہ بات مشہور ہو گئی. اب مصیبت یہ ہے کہ جب بات ایک بار مشہور ہو جائے تو پھر آپ اس کو ہلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، راسخ ہو جاتا ہے. اچھا اب پہلی بار وہ رابرٹ بریفو، اس کی کتاب دا میکنگ آف ہیومینٹی، جی وہ ترجمہ بھی اردو میں ہوئی عبد المجید سالک نے تشکیل انسانیت کے نام سے. جی بالکل. اچھا اب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس نے وہ معلومات کہاں سے لی تھی. جو کتاب اس نے جنگ کے زمانے میں، جنگ عظیم اول کے زمانے میں خندقوں میں بیٹھ کے لکھی تھی، وہ کسی لائبریری میں بیٹھ کے لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، اس لیے اس میں ریفرنسز نہیں ملتے. لیکن اس نے مسلمانوں کے بارے میں کافی معلومات دی کہ انہوں نے سائنس پہ کافی کام کیا ہے. لیکن پھر یہ ہوا کہ 20ویں صدی میں 1920 کے لگ بھگ سے امریکہ میں اور جگہوں پر بھی ہسٹری آف سائنس کے شعبے قائم ہو گئے، یعنی ہسٹری آف سائنس ایک اسپیشلائزیشن بن گئی. رائٹ. اب لوگوں نے وہ غیر مطبوعہ پرانی کتابیں جب پڑھنا شروع کیں تو اندازہ ہوا کہ جو پروپیگنڈا ہے، جو صورتحال ہے ویسی نہیں ہے. جن کو ہم تاریخ صدیاں کہتے ہیں وہ اتنی تاریخ بھی نہیں تھی، اس میں زیادہ پروپیگنڈے کا دخل تھا. یعنی پروٹیسٹنٹس کا مسئلہ یہ تھا کہ جتنا بھی رومن کیتھولک چرچ کو بدنام کر سکے کریں، ان کا مسئلہ تھا. بالکل. حکومتوں کا بھی مسئلہ تھا کہ وہ بھی تنگ تھے. تو اس میں بھی اندازہ ہوا کہ پروپیگنڈا بھی کافی ہے لیکن کچھ نہ کچھ کام بھی. اسی طرح جب مسلمانوں پہ کام کیا تو اندازہ ہوا کہ مسلمانوں میں بہترین کام جو ہوا تو غزالی کے بعد ہوا ہے. صحیح. ایسٹرونومی وغیرہ پہ جتنا کام ہوا ہے تو غزالی نے کا تو بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ اس نے فلسفے کو، منطق کو مسلمانوں میں قابل قبول بنایا ہے. صحیح. اور تحافظ میں 20 مسائل اس نے لیے ہیں، صرف 3 ایسے ہیں جن کے بارے میں اس کا مذہب سے ٹکراتے ہیں. باقی ٹھیک تھوڑا بہت اختلاف ہے لیکن اس میں سمجھوتا بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے. تو سائنسدان جو ہیں وہ میٹا فزیکلی وہ ایک میتھڈولوجیکل پرنسپل کے طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. پھر غزالی کے نام کچھ ایسی باتیں لگا دی گئی ہیں، وہ میں پوچھتا رہتا ہوں کہ بھائی کوئی اس کا ریفرنس بتا دو، وہ کبھی نہیں پتہ چلتا. صحیح. مطلب غزالی نے ایک ایسی بڑی بات کہی ہوئی ہے، میرا کسی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ جو بات غزالی کے زمانے میں سائنس نہیں ہوتی تھی اس کو ریاضی ہی کہا جاتا. صحیح. کہ جو بات ریاضیاتی طور پر درست ثابت ہو جائے نا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. واہ. اگر آپ کو مذہب میں اور اس میں کوئی تصادم نظر آتا ہے نا پھر آپ کو مذہب کی بات کی تعبیر کرنی پڑے گی، ری انٹرپریٹ کرنا پڑے. ری انٹرپریٹ کرنا پڑے گا. بجا فرمایا آپ نے. تو اس لیے یہ کہنا کہ غزالی نے یہ اختلاف کیا جا سکتا ہے غزالی سے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت کچھ کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے. پھر اس کی مجھے مجبوری بھی تھی، اسے اندر رہتے ہوئے نا مطلب ایک راستہ نکالا ہے. اور فلسفے کو، منطق کو، کیونکہ اس سے پہلے لوگ گھبراتے تھے، اور غزالی نے مطلب جو دینی اور دنیاوی علوم کی تفریق کی اس سے یہ تھا کہ بھی یہ وہ ریاضی ہے، منطق ہے، یہ علوم ہے، ان کا مذہب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، طبیعیات ہے، ان کے جھوٹ یا سچ ہونے سے مذہب پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ایسا ہے جی جو اگر میں نے آپ سے نہیں پوچھا تو ہماری نشست جو ہے یہ ادھوری رہ جائے گی. آپ جیسے اساتذہ سے اور خاص طور پہ جو
فلسفے کے فکر کے استاد ہیں، ایک بڑی دقت یہ ہوتی ہے کہ آپ پہ لیبل نہیں لگایا جا سکتا. ہم اگر آپ کو کسی خاص شناخت کے حوالے سے جیسی بھی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ تو نہیں، ہم تو یہ ہیں. اس وقت قصہ یہ ہے کہ دنیا میں جمہوریت کو مقبولیت پسندی کا سے بہت خطرات لاحق ہیں. جو ہماری پچھلی دہائیوں کی صدیوں کی انسانوں کا ارتقاء ہے وہ ایک سٹیک پہ ہے. مقبولیت پسندی دنیا کے ہر کونے میں پھیل رہی ہے، اور یہ بہت سی اقدار کو جو ہماری ہم سمجھتے ہیں کہ انسانی اثاثہ ہیں ان کو خطرے میں ڈال رہی ہیں. آپ اس کشمکش کا جو ایک روشن خیال انکلوسیو ڈیموکریسی میں اور ایک ایکسکلوسیوسٹ پاپولسٹ میتھڈ ڈیموکریسی ہی کا ہے، لیکن نتائج تو اس سے کچھ اور برآمد ہوں گے نا. آپ اس کا کیا انجام دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ جمہوریت جو ہے نا، اس کے بارے میں ایک بڑا غلط تصور جو ہے نا، جی، وہ میجورٹی رول کا ہے. ہاں، میجورٹیرینزم لوگ یعنی سمجھتے ہیں. جمہوریت میجورٹی کے استبداد کا نام ہے. ایگزیکٹلی، اٹس ناٹ ٹیرنی آف دا میجورٹی. بالکل. آف کورس. کہ بنیادی طور پہ دنیا میں نظام دو ہی ہے. جی. ایک یہ ہے کہ فرد جو ہے اس کی جو مرضی منشا ہے وہ بالاتر ہے، ٹھیک ہے. جو مونارکی میں ہوتا تھا. دوسرا تصور جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، قانون جو ہے وہ بالاتر ہے، صحیح. قانون کی حکمرانی ہو. صحیح. یعنی اس کے لیے ایک لفظ نوموکریسی استعمال کیا جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. تو وہ بالاتر ہے. اچھا، اب اگلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کو معاشرے میں رہنا سکھانا پڑتا ہے. بائی نیچر انسان سوشل اینیمل ضرور ہے، صحیح. لیکن معاشرے میں، انسانی معاشرے میں کیسے رہنا ہے یہ اس کو سکھانا پڑتا ہے. اگر مطلب وہ جو رابنسن کروسو یا ٹارزن جو ہے، وہ اگر اس کو انسانی معاشرہ نہیں ملتا تو یہ حقیقت ہے وہ انسان بھی نہیں بن سکے گا. بالکل ٹھیک فرمایا. بلکہ شاید سروائیو بھی نہیں کر پائے گا. کر جائے، مطلب ایز اے چائلڈ تو نہیں کر پائے گا. 80 کی دہائی کی بات ہے. کچھ ایسے کیسز ہیں انڈیا میں، ایک بچہ کوئی 11-12 سال کی عمر، 11 سال کی عمر میں جنگل سے ریکور کیا گیا تھا. وہ وہاں کے آشرم میں کئی سال رہا تھا، پھر وہ فوت ہو گیا تھا. یعنی 1.5 سال سے اوپر اس کو لگا تھا کپڑے پہننے سیکھنے میں، اور وہ لفظ بول لیتا تھا لیکن فکرہ بولنے کے قابل نہیں ہو پایا تھا. اور بھی کیسز ہیں. جی. یعنی یہ ریکارڈڈ کیسز ہیں. صحیح. تو مطلب انسانی دماغ میں، برین میں ایک ایسا ایریا ہے جس کو سپیچ ایریا کہا جاتا ہے. بجا فرمایا. اور وہ صرف انسانی دماغ میں. اگر انسانی معاشرہ نہیں ملے گا اس کا سپیچ ایریا بے شک انٹیکٹ ہو، اس میں کوئی، لیکن وہ زبان نہیں کوئی بول سکے گا. نہیں بول اگر زبان سنے گا نہیں تو زبان بول بھی نہیں پائے گا. اچھا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ نے معاشرے کے اندر رولز، ریگولیشنز، ہر چیز، آداب، طریقے سکھانا پڑتے ہیں. اس کے لیے اداروں کی ضرورت ہوتی ہے. جمہوریت بھی اداروں کے بغیر نہیں چل سکتی. آزادی جو ہے وہ قانون کے اتباع اور اطاعت میں ہے. ہاں، بلا لاگ، بلا رو رعایت. ہاں، سب کے لیے یکساں، سب کے لیے یکساں اطلاق ہوگا. ہاں، اگر آپ ایکسیپشنز کہیں گے تو کانٹ کے نزدیک وہ سن ہے. تو جدید معاشرے میں جہاں انسان کو آزادی ہے، دیکھیے آزادی دو طرح کی ہے. ایک فکر کی آزادی ہے، ایک عمل کی آزادی ہے. ٹھیک. عمل کی آزادی کے بارے میں فائنل بات وہی ہے کہ آپ کی حرکت کی حد وہاں تک ہے جہاں سے دوسرے کی ناک شروع ہوتی ہے. بالکل بالکل بالکل. ٹھیک ہے.
فکر کی آزادی جو ہے اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کی آزادی وہاں تک ہے جہاں سے دوسرے کا عقیدہ شروع ہوتا ہے. opinion is not a crime. ٹھیک ہے نہیں, مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فکر کی آزادی پہ کوئی پابندی نہیں عائد کی جا سکتی, فعل پہ ہے, لیکن جہاں عمل ہے ایکشن, ایکٹ. اس پہ بہت سی آپ کو معاشرے میں رہنا ہے, ٹریفک کے قوانین ہیں وہ آپ کو قبول کرنے پڑیں گے, ان پہ عمل کرنا پڑے گا, اور یہ ایک بڑی طویل اس کے لیے تربیت ٹریننگ چاہیے. یہ کوئی چیز یکدم نہیں پیدا ہو سکتی. بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے جو ہیں صنعتی معاشرے, ابھی تک ہم شہر کے عادی نہیں ہو سکے. ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں, چلنے والے, جہاں سے جی چاہے مڑ جائیں. دل تو چاہتا تھا کہ آپ اسی طرح سے لال و گوہر جو ہے وہ عرصہ فرماتے رہیں اور سنا جائے. وقت کا بھی ایک جبر ہے. آپ کی عنایت جناب کہ آپ نے ہم جیسے گمنام شخص کو دعوت دی ہے. آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ اگر بونگے اور پاپر جو ہے وہ گمنام ہو سکتے ہیں تو گمنامی تو پھر کوئی جرم نہ ہوا. میں آپ کا دل سے شکر گزار ہوں, آپ کی بے حد عنایت. ناظرین, تو یہ تھی ہماری تیسری اور آخری نشست ہمارے استاد ممتاز فلسفی, ماہر تعلیم, تاریخ دان محترم پروفیسر ڈاکٹر ساجد علی صاحب کے ساتھ. آئندہ ہفتے کسی دوسری شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ سے وجاہت مسعود کو اجازت دیجیے. آداب.